اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں عمران خان کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے بارے میں کیس میں آج اہم پیش رفت ہوئی۔ گل حسن اورنگزیب نے کیا کیا ریمارکس دیے اور عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل اس کا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیسے، اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب افغانستان جانا چاہ رہے ہیں، افغانستان سے براہ راست بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اپروکسیمیٹلی کوئی 2 دن کے بعد بالآخر میڈیا پہ منظر عام پہ آ گئے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں ایک مرتبہ پھر وہ بڑی کنٹروورشل ہو گئی ہیں، اور آج خواجہ آصف صاحب نے علی امین گنڈا پور کو لے کے بڑی بحث کی نیشنل اسمبلی میں۔ علی امین گنڈا پور کیا چاہ رہے ہیں؟ کے پی کے میں ہم آپ کو ایک اہم خبر دیں گے آج کے پروگرام میں کہ کے پی کے میں وہاں کے پی کے جو پولیس ہے وہ سڑکوں پہ ہے، اور پورے کے پورے کے پی کے میں لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کے پی میں لوگ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کے پی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گورنر راج لگنے جا رہا ہے، ہمارے جو صوبہ ہے کے پی کے، وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے بارے میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی اگر کوئی سویلین کسی فوجی کے ساتھ مل کے فوج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی ملٹری کورٹ ٹرائل ہوگا، یعنی کہ انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہو جائے، اگر وقت کے یہ آن پڑے اور ضرورت پڑی تو ہم عمران خان کا بھی ملٹری کورٹ ٹرائل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم حکومت کی بات کریں، پنجاب کے کچھ وزراء ہیں جیسے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی تو یہ خواہش ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو جانا چاہیے، لیکن آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ایکسپیکٹڈ ملٹری کورٹ ٹرائل ہے اس کی وجوہات جاننے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا تھا، ایک اپیل کی۔ انہوں نے پوچھا کہ جی ہمیں آگاہ کیا جائے کہ کیا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ملٹری کورٹ ٹرائل ایکسپیکٹڈ ہے یا حکومت کوئی اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہی ہے یا نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے، ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ ان سے جب استفسار کیا گیا کہ کیا حکومت اس طرح کا کچھ کرنے جا رہی ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں، ابھی تو حکومت کا کوئی ارادہ نہیں، جس کے جواب میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ ہمیں حکومت سے پوچھ کے کنفرم کریں، کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آلریڈی قانون موجود ہے جس کے تحت کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل کا جو خواب تھا وہ تو حکومت کا چکنا چور ہو گیا۔ ابھی تو ملٹری کورٹ ٹرائل کے کوئی آرڈر بھی نہیں آئے اور کوئی تیاری بھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی اسلام آباد کورٹ سے ایک حکم آ گیا۔ اگلی سنوائی کی تاریخ انہوں نے 16 تاریخ رکھی ہے، 16 تاریخ پہ اس کا ایک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ملٹری کورٹ والا مسئلہ ہے یہ ویسے ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب۔ علی امین گنڈا پور 8 گھنٹے ایک جو گزشتہ شب تھی اس میں غائب رہے، پھر اس کے بعد اگلا پورا دن بھی وہ منظر عام پہ نہیں آئے، پھر اپروکسیمیٹلی کوئی 1.5 ڈے کے بعد بالآخر وہ میڈیا پہ آ گئے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ میں اپنی تقریر پہ قائم ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں وہ میری عوام کا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ خیال ہے، سوچ ہے، اور میری عوام کی وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں حالات خراب ہیں، ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ میں افغانستان جاؤں گا اور افغانستان سے بات کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے علی امین گنڈا پور کوئی وزیر اعظم پاکستان تو ہے نہیں، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ جو پالیسی ہوتی ہے فورن پالیسی، اس کو فورن منسٹری اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب، عموماً پاکستان میں کھل کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ترتیب دیتی ہے ہماری فورن پالیسی کو۔ اگر فورن پالیسی اتنی ہی آسان ہو اس کو مینج کرنا اور چلانا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، پھر تو معاملات ہی ختم ہو جائیں۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں یا مسلم لیگ نون کے دور کی بات کریں تو تب تو ہمارے پاس فورن منسٹر ہی نہیں تھا، اور ڈائریکٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھتی تھی کہ کس ملک کے ساتھ ہمارے کس طرح کے ریلیشنز ہوں گے۔
اب ظاہر سی بات ہے علی امین گنڈاپور نے اتنا بڑا بیان دے دیا افغانستان کے بارے میں، یہ قابل تشویش ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ خواجہ آصف نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈاپور ایک سٹیٹ میں ایک نئی سٹیٹ بنا رہے ہیں اور وہ جس طرح سے وہ فورن پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے پی کے میں وہاں کی جو پولیس ہے کے پی کے کی، وہ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو فوجی چھاؤنیز ہیں، جو فوجی چوکیاں ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ آج ابھی لکی مروت میں تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ ایک ٹارگٹ کلنگ میں ایک نوجوان شہید ہوا اور وہاں پہ بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں اور ان کا مطالبہ سمپل سا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی فوج کو آپ ہٹا دیں، ہم خود اپنی حفاظت کریں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کے پی کے کی پولیس وہ ہماری ہی فوج کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ناظرین اگر ہم بات کریں پاکستان کی پولیٹکس کی، اگر ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں، یہ جو 24-48 گھنٹے گزرے، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست کا جو سب سے طاقتور انسان ثابت ہوا ان 48 گھنٹوں میں، وہ عمران خان ثابت ہوا۔ خواجہ آصف اور حکومت یہ مان گئے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے ہمیں مزید کمزور کر دیا۔ آج گرفتار جو اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کے جو آرڈرز ہیں ان کے تحت وہاں پہ ان کو پیش کر دیا گیا اور وہاں پہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ جو گرفتار کارکنان ہیں انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ناظرین یہ جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں حکومت کی ترجیحات کی تو چند روز پہلے ہمارے کچھ مذہبی انتہا پسند لوگوں نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا اور وہ دھرنا قاضی فائز صاحب کے ایک مذہبی کیس کے خلاف تھا اور اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا پورے کا پورا فیصلہ بدل دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عدالت میں بھی بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ جی کس طرح کا فیصلہ لکھا جائے۔ تو یہ ہے پاکستان کا انصاف، پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کا آئین۔ پاکستان کی قومی اسمبلی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل مارشلہ ہے جس نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے۔ پاکستان میں حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور ان حالات کی اگر بہتری ہم چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی سدباب ہے اور وہ ہے پولیٹیکل ڈائیلاگز۔ اور پولیٹیکل ڈائیلاگز میں اگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو شامل نہیں کریں گے تو یہ پولیٹیکل ڈائیلاگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔